بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے وقت سو گیا یا نماز پڑھنی اسے یاد نہیں رہی، جب وہ جاگے یا جب اسے نماز یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے، تو پتہ یہ چلا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر ادا نماز آپ کی رہ گئی ہے تو اس نماز کی قضا کرنی لازم ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر عین میدان جنگ میں جب دونوں طرف سے تیروں کی بچھاڑ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، اس لیے کہ ابھی نماز خوف کا حکم نہیں آیا تھا کہ میدان جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے نمازوں کی قضا فرمائی، بعد میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو آپ علیہ السلام کے اس عمل سے بھی پتہ چلا کہ نماز قضا ہو جائے اس کا حل یہ ہے کہ نماز کی قضا کرنی ہے، قضا نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں ایک حدیث، من گڑت حدیث، موضوع حدیث، باطل حدیث جس کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، ایک غلط بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی ہے کہ جو شخص آخری جمعے کو 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کی گزشتہ 70 سال کی نمازیں اللہ معاف فرما دے گا۔ اور ایک روایت ایک اور گڑی ہوئی ہے، جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے گا آخری جمعے کو، ایک خاص طریقہ وضع کیا ہوا ہے، 4 رکعت پڑھے گا اللہ 700 نمازیں اس کی معاف فرما دے گا۔ یہ بے بنیاد جھوٹ پر مبنی اور لوگوں کو بے نمازی بنانے کی ایک سازش ہے، بے نمازی بنانے کی ترغیب ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے توبہ کرنے اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے جو چیز انسان کے بس میں ہو پہلے وہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے۔ جس طرح اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی نے کسی کے کچھ پیسے چوری کر لیے، اب وہ جس کے پیسے چوری کیے ہیں اس کے پاس جا کر کہتے ہیں سوری بھائی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ایسے کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ پہلے جا کر اس کو پیسے اس کے واپس کرے گا، پھر کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، سوری مجھے معاف کر دے۔ تو اسی طرح نماز اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم پہلے نماز پڑھیں گے۔ 40 سال پرانی ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں، 50 سال کی ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ آج اگر اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے کہ نمازیں فرض ہیں، نمازیں ادا کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں ادا کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں انسان پر وقت مقرر پر فرض کی گئی۔ اب 40 سال پرانی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہماری آج ہوگی، ہم نے قضا نماز پڑھ لی، لیکن 40 سال پرانا جو فجر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، وہ وقت آج ہم واپس نہیں لا سکتے۔ اس وقت پہ ہم نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی، اس پہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر بھول کر نماز چھوڑ دی اس کی بھی قضا کرنی ہے۔ چھ جائے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے اور پھر بھی قضا نہ کرے، پھر یہ من گڑت روایات کا سہارا لیا جائے کہ 2 رکعت پڑھ لو اللہ معاف کر دے گا، 4 رکعت پڑھ دو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اتنا آسان ہوتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی، تو جاڑے کی سخت ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں جب انسان صبح کے ٹائم وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجد میں اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور سخت گرمی کے دنوں میں انسان روزے رکھتا ہے، تو کیا یہ دیوانے ہوں گے؟ ان کو سخت سردی میں صبح مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا سال نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری زندگی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آخر میں رمضان کے آخری عشرے میں آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع والے دن 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ لیں تو اللہ سب معاف فرما دے گا۔
جو یہ باطل نظریہ، اگر اس باطل نظریے کو یہ فالو کریں، اگر یہ حدیث صحیح مان لی جائے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا جو ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اگر ان کو اور ان کو جو ساری عمر بے نماز رہے، نماز نہیں پڑھی، نماز سے دور رہے، اب آخر میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے کہتے ہیں ہماری ساری نمازیں معاف ہو گئی ہیں، اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو کیا خیال ہے؟ تو پھر تو ان کی جن حضرات نے 40 سال 50 سال محنت کی، اللہ کو راضی کی ہے، پھر تو ہم کہیں گے یار یہ دیوانے ہو گئے. اس لیے آج سے ہی ہم اپنی نمازوں کی ایک لسٹ بنائیں کہ کتنی ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں. پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے اگر ایک آدمی کی 20-30 سال کی نمازیں قضا ہیں، ہم اس کو کہیں جی نمازیں قضا کرو، قضا نمازیں ادا کرو، پڑھو، تو اس میں بہت بڑا حرج لازم آتا ہے. بھائی حرج کیسے لازم آتا ہے؟ شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی، علماء کرام آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 40 سال کی نمازیں ایک دن میں ادا کر لو. اگر ہم آپ کو یہ کہتے کہ 40 سال کی نمازیں ایک دن میں ادا کرو، اس صورت میں تو حرج لازم آتا ہے. بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی نمازیں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، جتنے آپ کے اندر آپ کا دم ہے، جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو، جتنی نمازیں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اتنی نمازیں ہر نماز کے ساتھ قضا کرو. جب تک زندگی ہے قضا کرتے رہو. جب زندگی ختم تو اللہ تعالیٰ سے بھی کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن انسان توبہ کرنے سے پہلے کچھ کوشش تو کرے، محنت تو کرے، اللہ کی طرف جانے کی تمنا تو کرے، آرزو تو کرے. جائے کہ یہی ایک بت ہمارے سروں پہ سوار ہے کہ 2 رکعت پڑھو تو اللہ معاف فرما دے گا، 4 رکعت پڑھو اللہ معاف فرما دے گا. یوں اگر نمازیں معاف ہوتی، غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 نمازوں کی قضا نہ کرتے. اگر یوں نمازیں قضا ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے قول نقل فرمایا کہ جس شخص کی 20-30 سال کی نمازیں بھی قضا ہو جائیں، اس کا حل یہی ہے کہ وہ نمازوں کی قضا کرے. تو ہم اپنی ایک ترتیب بنائیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کریں. جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کریں. ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں 3 نمازیں، جتنا ہم سے ہو سکے. جب ہمیں ٹائم ملے، زیادہ ٹائم ملے تو ہم زیادہ نمازیں قضا کریں. ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا ہماری نمازیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کا جو قرض ہمارے ذمہ لازم ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے سامنے ہم جائیں گے، کم از کم ہماری نمازیں تو پوری ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو موضوع اور باطل قسم کی احادیث گڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے صرف اتنا پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اگر ہم غلط بات، من گھڑت روایت، موضوع روایت، باطل روایت، باطل کنسیپٹ، غلط نظریہ، جھوٹ پر مبنی خیالات، ان کو دین بنا کر پیش کریں گے، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اگر ہم لوگوں کے عقائد کو خراب کریں گے، لوگوں کو بے نماز بنانے کی ترغیب دیں گے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ایسا جھوٹ بولے گا اور میری طرف جھوٹی روایت کو منسوب کرے گا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ و مامون فرمائے اور نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.